بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آل ویورز. امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اس وقت پاکستان میں فروٹس اور ویجیٹیبلس کے ریٹس ہیں وہ رمضان سے پہلے جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو ویجیٹیبل اور فروٹس کے ریٹس کے جو ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں. اور آج میں اسی لیے میں یہاں پر موجود ہوں کہ ہمارے ساتھ جو مین سبزی منڈی ہے وہاں کے بڑے سینئر تاجر اور جو وہاں کی کافی عرصے سے وہاں پر یہ بزنس کر رہے ہیں، کمیٹی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ آج موجود ہیں. میں نے اس سے پہلے جو ولاگ کیا تھا اس میں مختلف ریٹیل شاپ جو فروٹس کی ہیں کراچی میں، ان سے میں نے جا کے انٹرویو کیا تھا، ان کے مسائل پوچھے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں منڈی سے جو ہے ریٹ جو ہے زیادہ ملتا ہے اور ریٹ وہاں سے ہائی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً جو ہے اس ریٹ پر فروٹس جو ہے ہمیں دینے پڑتے ہیں. اکثر یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے ہر سال رمضان میں. تو میں آپ لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروں گا. ہمارے سامنے موجود ہے فیض اللہ صاحب، جو کہ بہت بڑے مرچنٹ ہیں، سینئر تاجر ہیں سبزی منڈی میں، اور ایک عرصے سے فروٹس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان سے میں جو ہے رائے لینا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم اس مسئلے سے کیسے نکل سکتے ہیں. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ صدیق صاحب، جو کہ سینئر تاجر ہیں فروٹس کے. ان کا بھی کافی اچھا کام ہے، ایک عرصے سے افغانستان ایران سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ایک سینئر تاجر ہیں سبزی منڈی میں، کئی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو فیض صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے کہ رمضان میں 2 ہفتے باقی ہیں، اور ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو فروٹس، خصوصاً فروٹس کے جو ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ کچھ بڑے لوگ ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف لوگ کمشنر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کمشنر کوئی ایکشن لے اور ریٹس کو جو اسٹیبل کر دے، تاکہ عام جو لوگ ہیں، عام لوگوں کی پہنچ میں فروٹس آ سکے. جو مڈل کلاس طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ لوگ بھی رمضان میں فروٹس آسانی کے ساتھ خرید سکیں اور اپنے روزے جو ہیں رمضان میں اچھی طرح گزار سکیں. تو آپ ذرا اس بارے میں بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم وہ بھی چاہیں گے کہ وہ آپ ہمیں بتائیں. جی فیصل. بہت شکریہ. اس کی بنیادی وجہ تقریباً میرے جہاں تجربہ ہے، ایک عرصہ گزرا ہے میرا، تقریباً 40 سال میرے زندگی میں ہوا ہے. اس کی بنیادی وجوہات عوام کے دماغ میں کچھ اور ہے، اور اصل زمینی حقائق کچھ اور ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ ہمارے کاشتکار، ہمارے زمیندار کو ہر وقت جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ مشکلات کے شکار ہیں. ہمارے گورنمنٹ کی ذمہ دار لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. یہاں پر مجسٹریٹ صاحب ٹھیلے والے کو 10,000 کا جرمانہ دیتے ہیں، جبکہ کہ اس بیچارے کا پورا فیملی ہوتا ہے وہ اسی کے لیے جو ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے 50,000 روپیہ، 60,000 روپیہ وہ ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اصل حقائق سے ہم یا تو آنکھیں بند کرتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کا بنیادی وجوہات، اصل حقائق یہ ہیں: فریش فروٹ، فریش سبزی اس کی آمد کے اوپر ہے. اس کی آمد اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود نیچے آ جاتے ہیں. اگر اس کی آمد کم ہو جاتا ہے تو اس کی ریٹ اوپر ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے مانگ زیادہ ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا مثال اس کے دیتا ہوں. اس سال سیب کا، میں سیب کا تاجر ہوں، مجھے پتا ہے کہ زمیندار کے اوپر کیا گزرا ہے. سیب تو سب 500 روپے کلو ہے. 500 روپے کلو ہے. میں جون، جولائی، اگست یہ گرمی کی مین ٹاپ سیزن ہے. اس میں ہمارے بلوچستان کا جو زمیندار ہے ان کا جو بجلی کا سسٹم تھا، 3 گھنٹے 6 گھنٹے اس کو بجلی مل رہا تھا. انہوں نے، سرکار نے کیا کیا ہے، اس کی بجلی کاٹ دی. سیزن کی بالکل جون، جولائی، اگست یہ اس کا پھل کو بننے کے لیے خاص بنیادی سیزن ہوتا ہے. جب پھل بنتا ہے سیب،
اس کے بنیادی فیض صاحب تو یہ ابھی کی بات ہے، یہ تو ہر سال ہوتا ہے، جو ہر سال جی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جو ہے نا ظاہر ہے اس سال کی میں اس کی سیمپل مثال دے رہا ہوں کہ اس سال سے 75% اس کی وجہ سے خراب ہو گئے کہ ان کو بجلی صحیح نہیں ملی، ان کو وہاں پر جو ہے نا پانی صحیح نہیں، سیب کا شارٹیج ہو گیا، شارٹیج ہو گیا۔ اور آپ کے پاس ابھی سیب کہاں سے آ رہا ہے؟ ایران سے آ رہا ہے؟ جی ایران سے بھی آ رہا ہے، جی ایران سے بھی آ رہا ہے، پاکستان کا بھی، پاکستان کا کہاں کا؟ بلوچستان کا؟ جی اچھا، وہ تقریباً اس میں ابھی 25% بچ گیا، باقی ختم ہو گیا۔ آپ کی بھی اپنے باغات ہیں سیب کی؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اس کا بنیادی جو ہر سال ہوتا ہے اس کا بنیادی وجوہات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے گورنمنٹ کی جو زراعت کی ادارے ہیں، ہمارے زمیندار کو جو فیسلٹیز کی ضرورت ہوتا ہے وہ کبھی بھی میں نے نہیں سنا ہے کہ یا وہ یہ ادارے دیا وہاں پر باغات میں کہ اس کی کٹنگ کس طرح ہوتا ہے، اس کو زراعت کس طرح ملتا ہے، اپنا زرعی دوائیات کس طرح ملتا ہے، زرعی دوائیں کھاد وغیرہ، جب یہ تو پورا سال ہی ہوتا ہے نا فیصلہ، صرف رمضان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہ رمضان میں کیوں؟ اصل کے وجوہات یہ ہے کہ آپ کی آمد کم ہو جاتے ہیں رمضان میں، یہ رمضان آتے ہیں سیزن کے اندر، سیزن کے اندر جب آتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی مثال کے طور پر خربزے کا سیزن ہے، خربزہ جب آئے گا خربزے کا ریٹ نارمل ہوگا، کیلے کا سیزن شارٹ ہے، کیلا نہیں ہے، کیلا ابھی 100 روپے تھا، اب 200-250 روپے ہو گیا۔ 250۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ سردی میں جو ہے نا کیلا جلدی نہیں پکتا ہے، گرمی میں جو ہے نا کیلا جلدی پکتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان جب آئے گا تھوڑا سے موسم گرم ہو جائے گا، کیلے کی آمد زیادہ رمضان کے بعد ہوگا۔ مگر فیض صاحب یہ بتائیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو تاجر برادری ہے فروٹس ویجیٹیبل، کہتے ہیں کہ ہمارا سیزن ہے، یہ رمضان ہمارا سیزن ہے، اس میں ہم خوب پیسہ کمائیں گے، اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو پہلی رمضان سے پہلے جو ہے آپ کو فروٹس جو ہیں بڑی شارٹیج ہو جاتی ہے، اور ریٹس اتنے ہائی ہو جاتے ہیں کہ جو پھل والے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کمشنر جو ہے آپ لوگوں کو شاید بلائیں گے کمشنر صاحب؟ جی ہمارے اکثر میٹنگ ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنے حساب سے جو ہے اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ آمد کم ہے، ایک زمیندار کے ساتھ جو بنیادی فیسلٹیز ہے سرکار کی طرف سے وہ نہیں ملتے ہیں، جو دنیا جان میں آپ کدھر بھی جائیں، ایران جاؤ، ایران کے ایک چھوٹا سا سیمپل میں دیتا ہوں، ایران میں چاول کم ہو جاتے ہیں تو پاکستان سے منگوایا جاتا ہے، اور عوام کو اسی ریٹ بھی دیتے ہیں جو اس میں جو پہلے اس کے اپنے چاول تھے وہ امپورٹ کر کے گورنمنٹ کی سطح پہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو۔ تو آپ کہتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ ہمارے یہ جبکہ عوام کا کام نہیں ہے ریلیف دینا، سرکار کے کام ہے کہ جو چیز کم ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف آ رہے ہیں، رمضان شریف آ رہے ہیں، اس میں کس چیز کی کمی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اداروں کو کہ رمضان کے مہینے میں کبھی ایسا ہو جائے کہ رمضان کے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میں اتنا عرصہ باہر رہا ہوں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو ہر چیز 50% آف ہو جاتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے، ان کی کرسمس پہ ہر چیز 50% آف ہو جاتی ہے، تھینکس گیونگ پہ 50% آف ہو جاتی ہے، ان کے ایسٹر پہ۔ ہمارے یہاں رمضان میں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ 50% ڈبل کر دیتے ہیں پرائس۔ اس کے لیے آپ تاجر، سینئر تاجر ہیں، اتنے عرصے سے آپ لوگ کا پورے ڈسٹریبیوشن ہے آپ کی فروٹس کی، تو آپ لوگ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس چیز سے کیسے؟ گورنمنٹ کی مسائل ظاہر ہے کہ زیادہ ہوں گے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا ذمہ داری بنتا ہے کہ زمیندار کا، کاشتکار کا جو مسائل ہے اس کو سمجھے۔ اب کھاد کی آپ بات لے لو، کھاد اس کو معیاری ملے گا، قیمت بھی ملے گا، تو اس کا ایک خرچہ کم ہو جانا ہے۔ یہ تو آپ ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں، مگر آپ کے خیال میں آپ سے ایک سوال ہے، کلیئر سوال ہے، کیا آپ کے پاس تاجر برادری کے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ نہیں، اس سے اس طرح کی اب مثال یہ فریش فروٹ جو آ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی؟ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، اچھا، نہ ہم کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف یہ ہے کہ حالات کے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کی مسائل کے، ہم اس کے شکار ہیں۔ ہمارا تو خود بہت سارے نقصان ہوتا ہے، پورا سال محنت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، 250 روپے 300 روپے صرف کرایہ لگتا ہے ٹرک کا کہ وہاں پر بھی کریٹ یہاں لے کے آتا ہے، اس کا صرف کرایہ لگتا ہے۔ تو اس طرح مسائل بہت زیادہ ہے، مہنگائی
दवाई जो ज़राअत है, ज़राअत पे जो दवाई लगती है वो हम चाइना से मंगवाते हैं। चाइना वाले जो है ना, चाइना वाले 2 नंबर दवाइयाँ भी बेचते हैं। अब 2 नंबर दवाइयाँ आ करके वहाँ पर स्प्रे करते हैं। गवर्नमेंट की लेवल पे ये होना चाहिए कि उसकी चेक होना चाहिए, चेक वो होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ दवाई इस्तेमाल हो रही है। फैज साहब ने अपने टेक्निकल इश्यूज बताया, और फैज साहब मैं इससे पहले कि सिद्दीक साहब से गुफ्तगू करूँ, आप आखिर में 5 मिनट में या इख्तिताम में 1-2 लाइन में ये बता दें कि रमज़ान के महीने में हमेशा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि रमज़ान में प्राइस नीचे आए हों, हमेशा बढ़े। इसकी एक वजह बता दें कि रमज़ान में प्राइस अगर कैसे कम हो सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कमिश्नर क्या कर सकता है, अदालत क्या कर सकते हैं, ये आप लोग कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं? मेरे दरख्वास्त ये है कि गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कि हमारे यहाँ इस साल रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला खरबूजा और सब्ज़ी इसकी कोई कमी नहीं होगा। अच्छा, रमज़ान में खरबूजे और सब्जी की कोई कमी नहीं होगी। खरबूजा हो गया, अच्छा। दूसरा कोई क्या नाम है, अमरूद हो गया है। इस साल अफगानिस्तान की वजह से अफगानिस्तान जा रहे थे, इस साल अफगानिस्तान नहीं जा रहे। अभी 200 रुपये कह रहे हैं, और बढ़ जाएंगे। नहीं, वो गर्मी आ जानी है। अभी 2-3 दिन में जब गर्मी आ जाते हैं तो वो खुद ब खुद सस्ते हो जाते हैं, खासकर ये मौसमी फल। मगर आप अदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि रमज़ान में कैसे प्राइस कंट्रोल किया जाए? इंशाअल्लाह ताला इदारों के साथ हम बिल्कुल ताउन करेंगे। हम अपने मुश्किलात में जो आवाम है, इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के साथ है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि खासकर कम से कम महंगाई को कंट्रोल में रखें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सिद्दीक साहब, आप भी बहुत सीनियर ताजिर हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस है। कितने साल से आप कर रहे हैं फ्रूट्स का ये अपना? जी उमर भाई, मेरे को तकरीबन 35 साल इस फील्ड में हो गए। 35 साल से सिद्दीक साहब फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन में और मेन सब्जी मंडी में होते हैं। और अफगानिस्तान और ईरान से ट्रेड है आपकी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान से, ईरान से। तो अब आप क्या समझते हैं कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो फ्रूट्स हैं उसके प्राइस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करूँगा, जो है उसके प्राइसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। फैज साहब ने एक तफसील बताई कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं और गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं देती। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह आपने भी, जिस तरह अभी हम पहले बात कर रहे थे कि डिमांड और सप्लाई का मसला होता है? उमर भाई, मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं कि जैसा फैजुल्लाह साहब ने बताया, सबसे मेन बात तो ये कि इसकी डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, रमज़ान में डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि ये आपको भी पता है कि हर मोले, हर उसमें जो है यानी कि फ्रूट चाट लोग लेते हैं, तो उससे 3-4 चीज़ें जो है, ख़ासकर अमरूद है, खरबूजा है, केला है, ये उस वजह से महंगा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। सही है। और दूसरी बात ये है कि आप ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की बात कर रहे हैं। ज़ख़ीरा-अंदोज़ी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जो है थोड़ा बहुत अगर स्टोर में सेब है, एप्पल सेब है, हाँ, इसके अलावा ना पपीता स्टोर होता है, ना अमरूद स्टोर होता है, ना केला स्टोर होता है। ये सब चीज़ें के स्टोरेज नहीं है, तो ज़ख़ीरा-अंदोज़ी का तो कोई सवाल दूर तक नहीं है। ठीक है। किलो का इस साल आप ले लें, एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि पिछले साल 2021-22 का, तो इस साल जो है फसल ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है। आगे बॉर्डर बंद है, नहीं जा रहा है, किसी कहीं भी नहीं जा रहा है, तो कुछ किलो की क्या हालत है? इन हालात में जो है ज़मींदार टोटल मुकम्मल नुकसान पे, इस रेट पे जो 1100 रुपये में बिक रहा है। इसी तरह आप आलू का मिसाल ले लें, पूरे मीडिया में आपके सामने है कि आलू के क्या हालात हैं। तो आप अगर इसकी रमज़ान की महंगाई के ऊपर तो आप बात करते हो, जाहिर सी बात है रमज़ान में कुछ महंगाई यहाँ पे हो जाती है, लेकिन ये जो इस साल ज़मींदार तबाह, इस पर भी आप लोगों को जो है, बल्कि हुकूमत को देखना चाहिए कि इस साल जो हमारे नुकसान हुआ, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, ईरान के इश्यूज हुए, तो आप लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। मगर ये तो इस साल हुआ ना। अफगानिस्तान में हम लोगों ने जो है, यानी कि हर आदमी ने जो है, फ्रूट से जो रिलेटेड लोग हैं, इसने करोड़ों रुपए का जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो बहरहाल ये बॉर्डर बंद होने की वजह से जो है हमारा भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ के काश्तकार ज़मींदार का भी हुआ है। इसी तरह उन लोगों ने यहाँ पे किन्नू पे और आलू पे इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ का किन्नू और आलू जो है वहाँ पे नहीं किया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ सब्जियात है
یعنی کہ سبزی کا کیا ریٹ ہے ابھی اس ٹائم جو ہے آپ خود دیکھ لو منڈی میں آج 20 روپے پالک آپ ایک بتا دو کہ اس میں ذمہ دار کو کیا بچے گا؟ ذمہ دار اس ریٹ میں مکمل طور پہ آپ تباہ لوگوں کے ہے. اپنے مسائل ہیں جی جی آپ لوگ ذمہ دار ہیں اور وہ جو ریٹیل والے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. جی جی یہ پوری ایک چین ہے, ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جیسا فیض صاحب نے بولا کہ گورنمنٹ اس میں توجہ دلائے کہ گورنمنٹ اس طرف فوکس کرے کہ یہ پرائز کنٹرول ہو, اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, یعنی کہ آپ تاجر برادری کو فیسیلیٹیٹ کریں, یعنی کہ جو کاشتکار ہیں, جو بڑے جو تاجر ہیں فروٹس کے, ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے تو شاید رمضان میں پرائز زیادہ نہ ہو. یہی مطلب یہ ہے کہ اگر سپلائی بڑھے گی تو ڈیمانڈ میں پھر وہ اتنا نہیں ہوگا. سپلائی اس ٹائم کم ہے نا, جیسے آج صاحب نے بتایا تھا کہ اس ٹائم سپلائی کم ہے. سپلائی کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجوہات ہے کہ ذمہ دار کو پانی نہیں مل رہا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ دار کو اچھا کھاد نہیں مل رہا ہے. اس ٹائم کھاد کے آپ دیکھ لو 7,200 روپے کا کھاد ایک دم 9,500 پہ چلا گیا. یہ چیزیں گورنمنٹ اگر کنٹرول کرے گی تو پھر یہ مہنگائی کنٹرول ہوگی. دوائی کا اسی طرح ہے, یہ تو بیج اسی طرح ہے. پورا سال ہے. میرا پورا سال دیکھو, پورا سال رمضان میں ابھی دیکھیں جیسے رمضان ختم ہوگا, ختم ہوگی, آپ دیکھیے کہ یہی پھل کوئی لے گا بھی نہیں. اب وہی والی بات ہے کہ لوگ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں, یہ خربوزے کا اور تربوز کا بھی سیزن آ رہا ہے, کیوں مہنگا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ لینا یہ اپنا. اچھا یہ بولا گیا جی دونوں جو بڑے ہمارے سینئر تاجر ہیں کہ خربوزہ اس دفعہ مہنگا نہیں ہوگا, دیکھ لیتے ہیں. تربوز مہنگا نہیں ہوگا, تربوز مہنگا نہیں ہوگا اور سبزیاں مہنگی نہیں ہوں گی. سبزیاں مہنگی نہیں ہوں گی. جیسا بھی حالت ہے سبزی جو ہے مطلب یہ کہ زیادہ آ رہا ہے, اور آگے جو ہے اس کی جیسے پہلے یہ جاتا تھا افغانستان اس سے ملکوں میں جاتا تھا, اس سال نہیں جا رہے تو سارا سال یہ سبزی سستا تھا. اور فیض صاحب کی ابھی اور آپ لوگوں کی ان قریب کمشنر کراچی سے بھی میٹنگ ہے پرائز کنٹرول کے اوپر. دیکھتے ہیں اس میں میٹنگ میں کیا طے ہوتا ہے کہ پرائز کس طرح کنٹرول ہو جائے. تو بس میں آپ لوگوں سے میں نے یہ جاننا چاہتا ہے مختصر کہ جو ریٹیل شاپ والے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں, آپ لوگوں نے اپنے مسائل بیان کیے, اداروں تک یہ بات پہنچی, اور اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ رمضان کے مہینے میں ایسی پرائز ہو جائے کہ ہم پورا سال بے شک ہم کمائیں مگر رمضان میں ہم خصوصاً جو ہے غریب عوام کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں, یا اپنی تاجر برادری کو ایسا فارمولہ نکالے کہ والیوم جو ہے ہائی ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو لیس پروفٹ لو پروفٹ ہائی والیوم والے فارمولے پہ کام کریں کہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور جو روزے دار ہیں ان کو بھی آسانی, ان کے ساتھ بھی آسانی. ٹھیک ہے, آپ سب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. اوکے.